مومن جو ہے نا وہ بزدلی اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شعر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، کہ فرشتے ہیں جی تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ فرشتے بھی تیرے شکار تو ان کو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ تو نبی کا شاہین ہے، اور نبی کا شاہین آج کرونا سے ڈر رہا ہے۔ افسوس ہے ہمارے اوپر یار۔ علامہ اقبال نے کہا تم نبی کے شاہین، اور نبی کے شاہین کرونا سے ڈر رہے، حالانکہ کتنے کروڑوں بندوں میں کتنے مرے، 10-15 کل مجھے کوئی بات کہہ رہا تھا 10-15 مرے، اور ٹی بی سے کتنے مرے، ایکسیڈنٹ ہو گئے کتنے مرے، بسوں میں بند کر دو نا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ، ہر چیز کے جی بندے مرتے ہیں۔ کتنا کافروں نے خوف ڈالا ہمارے اوپر، اتنا پروپوگنڈا کیا، لگتا ہے کہ ہر طرف کرونا پھیلا اور ہمیں کھا جائے گا، ایسے ڈر رہے ہیں لوگ۔ سلام لیتے نہیں ہم نہیں سلام لیتے، آپ کو کرونا نہ چمٹ گیا۔ میں نے کہا ہمیں کرونے کا ابا بھی نہیں چمٹ سکتا، تو کرونے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بزدل ہے، بزدلی کی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی احتیاط کر لو بس۔ اتنا تو خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہ موت آ گئے اور نمازیں پوری نہیں ہیں اور ذکر فکر پورا نہیں ہے اور ادھر لتر لگے قبر میں، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ میدان حشر کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے پیش ہوں گے، یہ خوف ہونا چاہیے۔ باقی مرنا تو ہے، اچھا کرونا سے بچ گئے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک سے بچ گئے تو شوگر یا بلڈ پریشر ہو جائے گا، مرنا تو ہے کسی نہ کسی چیز سے، تو پھر اس کے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اتنا بزدل بنا دیا۔ مومن نہیں ان چیزوں سے ڈرتا ہوتا۔ پہلے ہیضے کی وبائیں پھیلتی تھیں یا چیچک کی ہوائیں بیماریاں پھیلتی تھیں، اب وہ نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے تو توبہ تو دوسرے پارے میں کہ آخر پہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک قوم موت سے ڈر کے بھاگی تھی، تو اللہ نے اس کو جنگل میں موت دے دی، ان کی آزمائش کر لی۔ کیوں ڈر کے بھاگے تم بیماری سے؟ دوسرے پارے کے آخر پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ کیوں ڈر کے بھاگے؟ موت سے بچ سکتے ہیں، 7 غاروں میں چھپ جائے، جا کے وہاں بھی آ جانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کی نا مجلس میں ایک بندہ بیٹھا، اسرائیل علیہ السلام آیا، ایسے گھور گھور کے دیکھو۔ اب اس کو ڈر لگا کہ یہ مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے اسرائیل، تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائیں آپ کا کہنا مانتی، آپ مجھے نا اس بندے سے بڑا خطرہ لگا ہے کہ وہ ہندوستان کے فلاں جزیرے میں، جزیرے انڈیمان پتہ نہیں کون سے، وہاں پھینک دے۔ تو ہوا کو حکم دیا، وہاں وہ پہنچا دیا۔ جو ہی پہنچے اسرائیل آگے کھڑا تھا، مجھے حکم ملا کہ اس جگہ اس کی جان قبض کرنی ہے، اتنے بجے کرنی ہے، اور تو ادھر بیٹھا تھا۔ تو میں نے حیران ہو گیا کہ یار مجھے تو حکم ملا ہے کہ فلاں جگہ تیری جان قبض کرنی ہے اور تو ادھر بیٹھا ہے۔ چلے میں تو اپنی ڈیوٹی پہ ادھر آ گیا تو اللہ نے تمہیں بھی ادھر پہنچا دیا، چل آج چلے، جان قبض کر لی اس کی۔ تو بھائی وقت بھی لکھا ہوا ہے، جس بیماری سے مرنا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو ایک ہی دن مریں گے، روز مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روز مر رہے ہیں، ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے وہ ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کافروں کو ڈر ہوتا ہے، کافر موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے نا آگے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم تو اپنے اللہ کو ملیں گے جا کے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ اس لیے مشائخ ہمیشہ دنیا سے بیزاری سی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بس جنت میں جائیں اور اللہ سے ملیں، ادھر دنیا سے بس جائیں، بہت رہ لیا۔ اور یہاں کافروں نے اتنا پروپوگنڈا، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ڈر رہے۔ بھائی یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ہاں اعمال سے ڈریں کہ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ناشکریاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، فراڈ کیے ہیں، دھوکے دیے ہیں، بد نظری کی ہے، دنیا کی محبت میرے دل میں ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو کے بھی دنیا کی سوچ رہا ہوں، یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو پھر تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس بات سے ڈر ہونا چاہیے،
اس بات سے ڈرنا کہ مجھے فلاں بیماری سے موت نہ آ جائے، فلاں بیماری سے موت نہ آ جائے، تو یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ تو اس لیے آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جو نماز پڑھتا ہے باوضو رہتا ہے، کرونا اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ مقناطیسی شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ ویسے بھی جو یہ تھوڑا سا گرمی ہو رہی ہے نا، گرمی میں کرونا نہیں زندہ رہ سکتا، ہماری تحقیق ہے، مر جائے گا خود ہی۔ جو ٹھنڈے ملک ہے نا، اٹلی اور انگلینڈ اور ان ملکوں میں زیادہ خطرہ ہے۔ ہمارا ملک تو تھوڑا گرم ہے، گرمیاں آ رہی ہیں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا وہ۔ تو اسی لیے بے فکر ہو کے آپ اللہ توبہ کریں اور اللہ کو منائیں اور اپنی موت قبر آخرت کا فکر کریں، یہ اصل فکر ہے۔ یہ کہ جی موت، مجھے اس چیز سے موت نہ آ جائے، اس چیز سے موت نہ آ جائے، یہ کیا ڈرنے کی چیز؟ آنی تو ہے، جس سے مرضی آ جائے، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا اسی سے آئے گی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت بس آج میں نا مرتے مرتے بچا ہوں، ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، مرتے مرتے بچا ہوں۔ تو بزرگوں نے کہا بچتے بچتے ہی مرو گے بچتے بچتے ہی مرو گے، بچ نہیں سکتے۔ اگر بچ جاتے تو نبی آخر الزمان بچ جاتے، جب ان کو موت آ گئی تو باقی کی ہماری کیا اوقات؟ ہاں کلمے پہ موت آ جائے، ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہمیں خواہ موت دے دے کوئی فکر نہیں۔ یہ ہے اصل مانگنے کی چیز، کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، پھر خواہ موت آ جائے تو کوئی فکر نہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا، ہم سے راضی ہو جانا، پھر ہمیں موت عطا فرما۔ یہ ہے اصل فکر، کہ کس چیز سے موت ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے دماغ کو بالکل ایسے اللہ والوں والا دماغ بناؤ کہ بخشش کی فکر لگ جائے، ہائے میری بخشش ہو جائے، مسلمانوں کی بخشش ہو جائے، گھر والوں کی بخشش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے میرے سے، میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، ہر حال میں، ہر مشکل میں بھی میں اللہ سے راضی رہوں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں